انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میں اپنی پوری قوم کو، اپنی پوری ملت کو اور جناب طالب جوہری صاحب علی مقامہ کے خانوادے کو پرسہ پیش کرتی ہوں، اور ان سب سے پہلے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ پیش کرتی ہوں کہ ان کے بیٹے کا ایک عظیم ذاکر، ایک بہت بڑا خطیب اس دنیا سے ہم سب کو تڑپتا بلکتا اور سسکتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ عزیزان محترم، بے شک وہ ایک بہت بلند پایہ ذاکر تھے، وہ ممبر کی زینت تھے، وہ محرم کی رونق تھے، وہ خطیب شام غریباں تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو فنا کر لیا تھا محبت حسین میں، عشق اہل بیت میں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک پل جو ہے وہ صرف اور صرف مولا حسین کی خدمت کرتے کرتے گزرا، کربلا والوں کی، شہدائے کربلا کی خدمت میں گزرا، ذکر کرتے ہوئے گزرا، اور ایسے ذاکرین کو زمانہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے، اس خلا کو تو شاید کبھی کوئی پر نہ کر سکے، اس لیے کہ ایسے ذاکرین بہت کم ہیں اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں حسین مولا کی محبت میں، جو عقیدوں کو مضبوط کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو، اپنی تقریروں کے ایک ایک لفظ کو سچائی کے ساتھ خون جگر دیتے ہیں وہ مجمع کو اپنا۔ اور انہی ذاکرین میں سے ایک ذاکر اہل بیت علامہ طالب جوہری اعلی مقامہ تھے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو اپنا خون جگر دیا، جنہوں نے بہت محبت کی اہل بیت سے، بی بی کے بچوں سے، اس ذکر سے، اس عزاداری سے۔ آج جب وہ ہمیں چھوڑ کر، اور ایسے چند ہی ذاکر ہیں اس دنیا میں، کچھ تو جا چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کی قدر کیجیے، اس لیے کہ ان کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے خلا کو کوئی کبھی پورا نہیں کر سکتا، ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے درجات میں بلندی اور اضافہ فرمائے۔ ہم وہ لوگ ہیں، یہ ضرور ہے کہ مجلسیں تو ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، ساری عمر مجلسیں ہوں گی، بس فرق صرف یہ ہوگا کہ مولا کے وہ ذاکر جو کل تک ہمارے سامنے بیٹھ کر ممبر پر ذکر محمد والے محمد کرتے تھے، کل کے بعد بی بی سیدہ کے دربار میں بیٹھ کر، شہدائے کربلا کے سامنے بیٹھ کر، چہاردہ معصومین کے سامنے بیٹھ کر، نور کے ممبر پر اس جہان میں وہ مجلس پڑھیں گے۔ مجلس تو ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آئے گا تو جہاں امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہماری آنکھوں سے اشک رواں ہوں گے، وہاں سونے ممبر کو دیکھ کر ہمیں وہ بھی بہت یاد آئیں گے، اس لیے کہ مولا کے چاہنے والے ہمیشہ یاد آتے ہیں، کبھی انہیں کوئی بھول نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ محرم کی آواز ہوتے ہیں، محرم کی پہچان ہوتے ہیں، اور بہت کم ذاکرین ایسے ہوتے ہیں جن پر میری بی بی کی نظر کرم ہوتی ہے۔ لیکن ہم شیعان حیدر کرار، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، یہ بھی ہے کہ اپنے ہر غم کو غم حسین میں ضم کر لیتے ہیں، اور جب ہمارا کوئی چاہنے والا اس دنیا سے ہمیں تڑپتا بلکتا سسکتا ہوا چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ہم بی بی آپ سے یہ عہد ہے، ہمارا وعدہ ہے، ہم عشق کی ان منزلوں پر ہیں کہ اپنے چاہنے والے کو نہیں روتے بلکہ آپ کے بیٹے کی فرش عزا بچھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین، دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین، ہم اپنے ہر غم کو غم حسین میں ضم کر لیتے ہیں۔ چند اشعار میں پیش کروں گی جو میرے بابا علامہ عرفان حیدر عابدی جب اس دنیا سے گئے تو جناب محشر لکھنوی صاحب نے، جو شاعر اہل بیت ہیں، انہوں نے یہ اشعار میرے بابا کے لیے کہے تھے، جو ان کے دل کی آواز تھے، جو ان کے دل کی پکار تھے، کہ جب ان کی بجھتی ہوئی آنکھوں میں اور آخری سانسوں میں ایک پیغام تھا اپنی قوم کے لیے، اپنی نئی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس عہد سے، اس وقت سے وہی پیغام، وہی خواہشات دل کی صرف علامہ عرفان حیدر عابدی کی نہیں تھی بلکہ ہر اس ذاکر حسین کی ہوتی ہیں جو مولا کے عشق میں، مولا کی محبت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب کو میں یہ ہدیہ کر رہی ہوں، یہ اشعار جو صرف میرے بابا کے لیے نہیں ہیں، جو صرف علامہ عرفان حیدر عابدی کے لیے نہیں تھے، ہر ذاکر کے لیے ہیں، علامہ طالب جوہری صاحب کے لیے یہ اشعار، کہ ان کی بھی دل کی آخری خواہش یہی ہوگی کہ یہ لاکھ فضا بدلے، بدل جائے زمانہ، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا، جب چرخ پہ آ جائے نظر ماہ محرم، لہرائے عزا خانوں میں عباس کا پرچم، جب مجلس و ماتم کے لیے فرش بچھانا، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا۔ جس طرح کوئی بچہ
تڑپتا ہے مہد میں، ماتم کی صدا سن کے میں تڑپوں گا لحد میں، تڑپائے گا رہ رہ کے محرم کا زمانہ، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا۔ اور یقیناً ہم اپنے ذاکر کو کبھی نہیں بھول سکتے، جس نے دیا میرے جنازے کو سہارا، آنکھوں کے سہارے مجھے تربت میں اتارا، احسان ہے ان سب کا میری لاش پہ آنا، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا۔ اور ہر ذاکر کا یہی پیغام ہوتا ہے، جو میرے بابا کا بھی تھا، جو علامہ طالب جوہری صاحب کا بھی تھا۔ اپنے بچوں سے وہ یہ عہد لے رہے ہیں کہ دیکھو کرنا ہے تمہیں اپنے عقیدوں کی حفاظت، کرنا ہے تمہیں اپنے عقیدوں کی حفاظت، نوحوں کی سلاموں کی قصیدوں کی حفاظت، ہر حال میں ہے فرش عزا تم کو بچھانا، اہل عزا دیکھو ہمیں بھول نہ جانا۔ محشر میں ہمیشہ کے لیے، آخری جو یہ شعر ہے یہ بس دعا ہے محشر لکھنوی کی، کہ انہوں نے کہا محشر میں ہمیشہ کے لیے زیر زمیں ہوں، محشر میں ہمیشہ کے لیے زیر زمیں ہوں، لکھ دو میرے دروازے پہ میں گھر میں نہیں ہوں، بس گھر میں میرے نام کی ایک شمع جلانا، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا۔ بس ہم کبھی نہیں بھول سکتے اور نہ ہی ہم کبھی بھولیں گے، ہمیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گے، دل کی دھڑکنوں میں رہیں گے۔ زمانہ گزر جائے گا، نسلیں بڑی ہو جائیں گی، آج جو بچے ہیں وہ جوان ہوں گے، نسل در نسل ان کی محبت، ان کے عقیدے سینوں میں منتقل ہوں گے، اور اس شعر کی عملی تفسیر بن جائیں گے کہ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے، یہ عزاداری بھی رہے گی اور آپ سب کی محبت بھی رہے گی۔ قدر کیجئے ان علماء کی خدا کے لیے، عزت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان کی قدر کیجئے، زندگیوں میں ان کی قدر کر لیجئے، ورنہ ان کے چلے جانے کے بعد ہم روئیں گے بھی اور پچھتائیں گے بھی۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔